إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اس میں مختلف اللہ نے کچھ رشتے ایسے ہیں جنہیں قطعی حرمت والا کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان رشتوں کے ساتھ انسان نکاح بھی نہیں کر سکتا، دوسری غلاظت تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بعض رشتوں کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں، اگر وہ رشتہ درمیان میں ختم ہو جائے تو وہ محرم نہیں رہتا۔ جس طرح چچی ہے، یہ اس وقت تک محرم ہے جب تک چچا کے نکاح میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ چچا فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر وہ محرم نہیں رہتی، وہ غیر محرم ہو جاتی۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جو قطعی محرم ہیں، وہ کسی بھی حالت میں ان کی حرمت ختم نہیں ہوتی۔ وہ آپ نکاح کر لیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا ہے۔ اس کی حدیث کے اندر وضاحت یہاں تک آتی ہے، اگر باپ ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ ابھی ازدواجی تعلق نہیں بھی قائم کرتا، یا وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، اس عورت کے ساتھ بھی اس کا بیٹا شادی نہیں کر سکتا، اس کا بھائی شادی نہیں کر سکتا، اس کا بیٹا شادی نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی نسبت ایک دفعہ باپ کی طرف ہو گئی تو وہ اس کی ماں کی طرح ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خباثت ہے کہ جو سٹیپ مام ہوتی ہے اسے ماں سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ جب باپ کے عقد میں آ گئی تو وہ اسی طرح ماں ہے جس طرح اس ماں کی طرح ہے جس نے اسے جنا ہے، اور اس کا تقدس، اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح اس کی حقیقی ماں کی ہے۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا جو اس کی حقیقی ماں نہ ہوتی، اس کے ساتھ بیٹے نکاح کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماموں کے پاس بھیجا اور ایک شخص کے متعلق کہا، اس نے اپنی اسی طرح سٹیپ مام سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کے قتل کر دو، لیکن یہ حکومت وقت کر سکتی ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کتنے وہ خناس اور بدترین لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا، یہ بھی وہی کچھ کریں گے جو یہود کرتے، قدم بقدم ان کی طرح، حتیٰ کہ ایک یہودی اگر ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے ذلیل لوگ ہوں گے۔ جس ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ بدکاری،
اس سے ذلیل حرکت دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا انہو فاحشتن و مقتا، بہت برا اور فحش کام ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا. وساء سبیلا، یہ بہت برا رستہ ہے. اس کے بعد 7 رشتے گنائے جو انسان کے لیے قطعی محرم ہے، ان کے ساتھ کسی صورت شادی نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے تمہاری مائیں تم پہ حرام کر دی ہیں، العیاذ باللہ. ماں میں ایک تو وہ ہے جو سکی ماں جس نے جنا ہے، اس ماں کی ماں یعنی نانی پڑنانی دادی پڑدادی اوپر تک سب ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ قطعی محرم ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُكُمْ، باپ بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور بیٹی کے آگے اس کی نواسیاں اور پوتیاں، یہ سب بیٹیوں کے زمرے میں آتی ہیں. آج سے کچھ سال پہلے امریکہ سے یہ رپورٹ آئی تھی، امریکہ کی. انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں انہیں سب سے زیادہ خوف کس سے ہے؟ تو جو رپورٹ آئی تھی وہ اتنی شرمناک تھی کہ گھر کے اندر جو معصوم بچیاں، پوتیاں، دھوتیاں ہوتی ہیں انہیں سب سے زیادہ خوف اپنے دادا یا نانا سے ہوتا ہے کہ وہ ان کی عصمت کا لٹیرا ہے. جبکہ مسلم معاشرے کے اندر یہ ہے کہ نانا ہو یا دادا، یہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے پوتوں، دوتوں، پوتی اور دوتی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کی عصمت کی تحفظ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے قطعی محرم ہے. وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھپھیاں. باپ کی بہن یہ بھی قطعی محرم ہے. وَخَالَاتُكُمْ، ماں کی بہن خالہ. وَبَنَاتُ الْأَخِي، بھائی کی بیٹیاں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹیاں. یہ 7 رشتے ہیں جو قطعی محرم ہیں، ان کے ساتھ کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا. برائی کے متعلق سوچنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو کسی کے متعلق بھی سوچنا غلط ہے، لیکن ان رشتوں کے متعلق برائی کی سوچ رکھنا یہ سب سے بڑی دنیا کی کمینگی ہے. اس کے بعد پھر 7 رشتے وہ ہیں جو رضاعی ہیں. اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے اور یہ رضاعت 2 سال کی مدت کے اندر ہونی چاہیے. پہلے حکم یہ تھا کہ بچہ کم از کم پیٹ بھر کے 10 مرتبہ دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ہوگی، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. 5 مرتبہ ایک بچہ 1 آدھ مرتبہ دودھ پینے سے وہ رضاعی ماں نہیں بنتی. کم از کم 5 مرتبہ اس عورت کا دودھ پیٹ بھر کے اس نے پیا ہو تو وہ اس کی ماں کی طرح ہو گئی. اور اسی طرح اس کے جتنے رشتے ہیں، یہاں صرف 2 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جن کا دودھ تم نے پیا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اس ماں کی بیٹیاں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں. لیکن حدیث کے اندر ان 7 رشتوں کا آتا ہے کہ اس ماں کی بہن، اس کے باپ کی بہن، اسی طرح جو 7 رشتے پہلے گنوائے ہیں وہ 7 کے 7 جو ہیں اس ایک عورت کے دودھ پینے کی وجہ سے اس کے لیے وہ حرمت والے ہو جاتے ہیں، ان سے وہ نکاح نہیں کر سکتے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے شکایت کی کہ جو فلاں بیٹا یا بیٹی ہے نا جن کا نکاح ہوا ہے، فلاں خاندان کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کی بیٹی ہے، میں نے انہیں پہلے بتایا تھا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے ان دونوں کا نکاح تڑوا دیا، ختم کروا دیا کہ یہ حرمت والا رشتہ ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمَّحَاتُ نِسَائِكُمْ، جو تمہاری بیوی کی مائیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ساس جو ہے اس کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا، جبکہ آج بہت سے بدکار ایسی بدکاریاں کر رہے ہیں انہیں ماں تصور ہی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ بیٹیاں جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے وہ پیچھے سے لے کے آتی ہیں، یعنی ستیلی بیٹی، اس کی بیوی کی بیٹی جو تمہارے گھروں میں پلتی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر کسی عورت سے شادی کی ہے، ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اسے طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے، یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، باپ اس بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ بہو اس کی بیٹی کی طرح ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک گھر میں دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی خامد کے عقد میں دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر گیا وہ جہالت میں تھا، آج کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت اتری تو اس وقت جن گھروں میں دو بہنیں تھیں تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ایک کو طلاق دے دیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو یہ باتیں ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ جو حرمت والے رشتے ہیں وہ ماں بہن بیٹی کی طرح ہی ہیں، ان کے متعلق برائی کی سوچ رکھنا ہی بدترین درندگی ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر